معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، انسانی زندگی کی گاڑی چلتی ہے جب اس کے سامنے کسی چیز کی امید ہوتی ہے یا کوئی خوف پیش نظر ہوتا ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے، ہمت کرتا ہے، محنت کوشش کرتا ہے، راتیں جاگتا ہے، دن میں مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے۔ انسان کی تمام تر حرکت کی بنیاد یہ دو چیزیں ہی ہیں۔ یہ کیوں دفتر جا رہا، یہ کیوں رات بھر جاگ رہا، یہ کیوں محنت کر رہی، امید ہے یا کسی چیز کا ڈر ہے۔ یہی دو چیزیں ہر حرکت کے پیچھے نظر آتی ہیں۔ ہر تحریک انہی دو بنیادوں پہ چلتی ہے، یا کسی چیز کی امید ہوتی ہے یا کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے سارا کلام انہی دو چیزوں سے بھر دیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا کلام امید دلا رہا ہے اور ایک طرف خوف کا پہلو موجود ہے کہ تاکہ انسانی زندگی صحیح منزل کی طرف چلتی چلی جائے۔ اللہ کرے اس کا دھیان آ جائے کہ جو اللہ امید دلا رہا وہ میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ قرآن جس چیز سے ڈرا رہا اس کا خوف ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھے گا، ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھے گا، ہر کام صحیح ہوگا، ہر بول صحیح نکلے گا، ہر آنکھ صحیح دیکھے گی، ہر دن صحیح گزرے گا، ہر رات ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے، خوف ہے۔ مشکل سے مشکل کام امید کی بنیاد پر آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام خوف کی بنا پر اسے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہے جسم کا کٹوانا، آسان کام ہے، لیکن ڈاکٹر سے منت بھی کرتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں، کارڈ دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ امید ہے یا خوف ہے؟ امید ہے کہ صحت مل جائے گی اس کے بعد، خوف ہے کہ یہ زہر کہیں پورے جسم میں نہ پھیل جائے۔ جسم کا کٹوانا آسان، پیسے بھی دے رہے، شکریہ بھی ادا کر رہے، آسان کام تو نہیں جسم پہ چھریاں چلانا، لیکن امید ہے، اور یہ امید انسان کو اس قربانی کے لیے لار کھڑا کر رہی ہے۔ خوف ہے، آدمی کو اس مشقت کے لیے کھڑا کر رہی ہے۔ تو زندگی آج آنکھوں کے سامنے ہے، مادی امیدیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مادی طور پہ خوف آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے مادیت کے لیے محنت کرنا بھی آسان، مشقت اٹھانا بھی آسان، اور مادی خوف سے بچنے کے لیے قربانی دینا بھی آسان۔ دل کی دنیا اندھی ہو گئی، دل کی دنیا اندھی ہو گئی۔ اللہ جس چیز کی امید دلا رہا، قرآن جس چیز کی امید دلا رہا، اللہ کا رسول جس چیز سے ڈرا رہا، آج دل کی دنیا اندھی ہو گئی، اس لیے اس پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اس لیے وہ کرنا مشکل۔ کبھی مسلمانوں کی دل کی آنکھیں بڑی تیز ہوا کرتی تھیں، انہیں اپنی سر کی آنکھوں پہ وہ یقین نہیں ہوا کرتا تھا، انہیں اپنی آنکھوں کی دیکھنے پر اتنا اعتماد نہیں ہوا کرتا تھا جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور یقین ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
اگر جنت میری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور جہنم بھی ایک طرف کر دی جائے تو میرے اعتماد میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے بن دیکھے اپنے نبی پر اتنا اعتماد ہے کہ دیکھنے کے بعد بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے دل میں خوف بھی موجود، نبی نے بتا دیا، امید بھی موجود، نبی نے بتا دیا۔ ذی النورین، دو نوروں والا صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی، داماد، دوہرا داماد، ایک بیٹی دی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ عثمان کی زندگی اتنی بڑھیا تھی، حیا اتنا بڑھیا تھا، اللہ کے کلام سے عشق ایسا بڑھیا تھا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے عثمان ہماری 40 بیٹیاں ہوتی، یہ کے بعد دیگرے کا انتقال ہوتا چلا جاتا، ہم تمہارے نکاح میں اپنی بیٹیاں دیتے چلے جاتے۔ ایسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ آنکھوں سے زیادہ دل سے دیکھنے والے تھے۔ قبر پہنچتے، زارو قطار روتے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ عثمان کیوں رو رہے ہو؟ میرے نبی کی ایک بات میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، قبر جنت کا گڑھا بھی بن باغ بھی بن سکتا ہے، جہنم کا گڑھا بھی بن سکتا ہے، آخر کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے، پتہ نہیں کیسے گزرے گی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایسا خوف، ایسا خوف۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلو بستروں کے ساتھ نہیں لگتے، راتوں میں مولا کے سامنے کھڑے ہیں، خوف بھی ہے امید بھی ہے۔ یہی امید اور خوف انہیں بستروں سے ہٹا کر مصلے پہ لا رہی ہے، نرم بستروں سے ہٹا کر بستروں مصلے پہ لا رہی ہے۔ والذین يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکار رہے ہیں، امید بھی ہے خوف بھی ہے۔ اسی چیز نے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ خوف، امید مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسا ہوتا کہ ایسا لگتا آنکھوں سے دیکھ رہے، آنکھوں سے زیادہ اس پر اعتماد ہوتا جو اللہ کے رسول نے بتلایا، اللہ نے بتلایا۔ ایسی زندگی ہوتی، ان کے لیے ہر چیز سے بچنا آسان تھا، ہر چیز کا کرنا آسان تھا۔ آج مادی طور پہ منفعت سامنے آ جائے تو مشکل نہیں رہا کرتی، مادی طور پہ خوف آنکھوں کے سامنے آ جائے مشکل نہیں رہا کرتی۔ دن بھر پتھر اٹھانا آسان کام ہے، تیز دھوپ کے اندر مشقت اٹھانا آسان کام ہے، کسی سے کہہ دیں یہ کر لو بہت مشکل ہے۔ امید دلا دو 1000 روپے ملے گا، 5000 ملیں گے، 10,000 ملیں گے، منت کرے گا یہ مشقت میرے لیے ٹھیک ہے، کسی اور کو نہ بتانا۔ کیوں مشکل آسان ہو گئی؟ مادی منفعت سامنے آ گئی۔ راتوں کو جاگنا کیوں آسان ہے؟ منفعت آنکھوں کے سامنے، دنیا دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس محنت پر کچھ آ رہا ہے، اس سے زندگی بن جایا کرے گی، کپڑے آ جائیں گے، کھانے مل جائیں گے، کوٹھی بن جائے گی، سواری بڑھیا ہو جائے گی۔ منفعت آنکھوں کے سامنے، مشکل سے مشکل آسان۔ اور مسلمان دل کی آنکھیں رکھا کرتا تھا، ایمان کی روشنی بڑھیا ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے جس سے ڈرایا وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ہمت کر کے بچ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کی امید دلائی ہمت کر کے وہ کر لیا کرتا تھا۔
وہ مشکل نہیں رہا کرتی تھی، ہر مشکل آسان. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دو چیزیں آدمی کی منزل کو کھوٹا کر دیا کرتی ہیں، اور مجھے اپنی امت کے بارے میں ان دونوں چیزوں کا بڑا اندیشہ ہے. ایک اس بات کا کہ یہ نفس پرست، خواہش پرست بن جائے گی، خواہشات کی زندگی گزارے گی، اور یہ خواہشات کی زندگی اسے رائے حق سے محروم کر دے گی، منزل کھوٹی کر دے گی. جب آدمی خواہشات پرست، نفس پرست، شہوت پرست بنتا ہے تو اسے کھرا کھوٹا نظر آتا ہے، کھوٹا کھرا نظر آتا ہے، اچھا برا نظر آتا ہے، برا اچھا نظر آتا ہے، خیر خواہ دشمن نظر آتا ہے، دشمن خیر خواہ نظر آتا ہے، اپنا پرایا نظر آتا ہے، پرایا اپنا نظر آتا ہے. یہ نفس پرستی ہے. جب یہ گھر کرتی ہے تو آدمی رائے حق سے محروم ہونے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جب اس کی امیدیں بڑھ جائیں گی، لمبی امیدیں رکھے گا، یہ چیز اسے آخرت فراموش کر دے گی. جب یہ خواہشات پرست بن جائے گا، حق اسے نظر نہیں آئے گا، سچ اسے نظر نہیں آئے گا، حق والے سچ والے نظر نہیں آئیں گے. اور جب اس کی امیدیں زندگی کے اندر لمبی ہو جائیں گی، آخرت بھول جائے گا. انہی دو چیزوں کا اندیشہ ہے مجھے، ڈر اسی کا ہے. لیکن فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جسے یہ ڈر آ گیا کہ کل اللہ کے سامنے حاضری ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی نہیں مانی، رب کی مان لی، فرمایا منزل پالے گا. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آ گیا، نفس کی ہر قربانی دینا آسان، ہر جذبے کو قربان کرنا آسان، ہر حرام محبت سے نجات پانا آسان، ہر حرام نظر سے بچنا آسان، ہر برے ارادے سے بچنا آسان. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا صحیح تصور آ جائے، صحیح یقین آ جائے. ایک نوجوان رات میں مسجد میں اکیلا، ہندو مسلم فسادات ہوئے، ایک لڑکی اندھیرے میں مسجد میں پناہ لینے کے لیے جا پہنچی. گلی سے جان بچا کر اندر جب گئی، اندھیرا بھی تھا، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا، وہاں قریب بیٹھ گئے. رات کی گھڑیاں گزرتی چلی گئیں. یہ نوجوان بار بار اپنی انگلی اس چراغ کی طرف لے کے جاتا، واپس کر لیتا، آگے لے کے جاتا، واپس کر لیتا، آگے لے کے جاتا، پھر واپس کر دیتا. یوں رات کی گھڑیاں گزرتی چلی گئیں. صبح کی کرنیں روشن ہونے لگیں. اس نوجوان نے بچی سے کہا اب جاؤ، کچھ امن ہو گیا ہے، گھر چلی جاؤ، لوگ آنے والے ہیں. وہ بچی کہنے لگی ضرور چلی جاؤں گی، لیکن یہ رات بھر تمہارا یہ انداز مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انگلی آگ کے قریب کرتے پیچھے کر لیتے، قریب کرتے پیچھے کر لیتے. کہنے لگا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. کہا نہیں، بغیر پوچھے نہیں جاؤں گی. کہا سچی بات یہ ہے کہ بار بار مجھے نفس آمادہ کرتا، گناہ کا، حرام کا، پاک دامنی کو برباد کرنے کا، حیا کو نیلام کرنے کا نفس مجھے آمادہ کرتا. اکیلی تو بھی تھی، میں بھی اکیلا تھا، اندھیرا بھی تھا، دنیا کے نظروں سے اوجھل بھی تھے. مجھے نفس گناہ کی طرف آمادہ کر رہا تھا، حرام کی طرف آمادہ کر رہا تھا. میں اپنی انگلی آگ کی طرف کرتا، اپنے نفس کو سمجھاتا ارے یہ دنیا کی معمولی سی آگ نہیں برداشت کرتا، نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کیسے برداشت کرے گا؟
التی تطلع الافئدہ، جو جلد سے آگے دلوں تک جا پہنچتی ہے، اسے کیسے برداشت کرے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں نے اپنے نفس کو سمجھایا کہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کائنات کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت تو یہاں بھی موجود ہے، اس کا علم تو یہاں بھی ہے، اس کی طاقت اور بادشاہت تو یہاں پر بھی ہے، اس کی نگاہیں تو یہاں پر بھی پڑ رہی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں بھی تم ہوگے وہ ہے تمہارے ساتھ۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین ہو تو چوتھا وہ ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ ہو تو چھٹا وہ ہے، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، تھوڑے ہو زیادہ ہو، اکیلے ہو دو ہو، اللہ ساتھ ہے، اللہ ہے۔ اللہ سے ڈر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، لحاظ۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حرام سے بچ گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان درس حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتا، خوبصورت بھی تھا، خوب سیرت بھی تھا، راستے سے گزرتا، کسی کی نگاہیں پڑتی، نگاہ غلط پڑتی ہے، دل گندا ہو جا کرتا ہے، جب دل گندا ہوتا ہے تو پاک دامنی خطرے میں پڑ جاتی ہے، آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے، نگاہ سے دل گندے ہوا کرتے ہیں، پھر شباب خطرے میں ہوتا ہے، پھر اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے، دیکھتی چلی گئی، دیکھتی چلی گئی، ایک دن اس پر اب اسے اپنی ذات پہ بھی کنٹرول نہیں رہا، مکمل طور پہ گندگی کی طرف مائل ہو گئی۔ اس نوجوان کو کسی بہانے گھر میں بلایا کہ مصیبت میں گرفتار ہوں، مدد کے لیے میرے گھر میں کچھ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ دروازے کا کیواڑ کھول دیے، نوجوان ہمدردی کے انداز میں اندر داخل ہوا، اس نے کیواڑ بند کر دیا، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اب یہ نوجوان حیران ہے، دروازے تو بند ہیں، خلوت تو موجود ہے، لیکن دیکھنے والی ذات ایسی ہے، اس کے لیے دروازے رکاوٹ نہیں بنتے، چھت رکاوٹ نہیں بنتے، اندھیرے رکاوٹ نہیں بنتے، پردے رکاوٹ نہیں بنتے، وہ دیکھنے والی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ ادھر یہ عورت کہہ رہی، زیادہ شور کیا بدنام کر دوں گی، تم میرے گھر میں آئے ہو۔ نوجوان نے کہا چند لمحوں کی اجازت دے دو، مجھے قضاء حاجت کرنی ہے۔ نوجوان اندر گیا قضاء حاجت کے لیے، اندر کی گندگی جسم پہ مل لی، جسم گندا کر دیا، دل نہیں گندا ہونے دیا، ظاہر گندا کر لیا، باطن نہیں گندا ہونے دیا، کپڑے گندا کر دیے، ایمان نہیں خراب ہونے دیا، پاک دامنی کا پردہ نہیں پھٹنے دیا۔ جب گندگی اپنے اوپر مل لی تو اس نے بدبو دیکھ کر دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ جب یہ نوجوان باہر نکلا، راستے میں نہر آتی تھی، اسی حال میں جلدی جلدی نہر کے پاس گیا، کپڑے دھو لیے، صاف کر لیے، جسم پاک کر لیا، حضرت کے درس میں حاضر ہو گیا۔ درس میں دور جگہ ملی، لیکن جسم سے نکلنے والی وہ خوشبو، پھوٹنے والی وہ خوشبو کہاں رکتی تھی، حضرت کے کانوں ناک میں پہنچی۔ حضرت نے کہا اتنی تیز خوشبو کس نے لگائی ہے؟ سب کی نظریں اس نوجوان کی طرف۔ بھائی دیر سے بھی آئے، خوشبو بھی اتنی تیز لگائی، کیوں دیر سے آئے؟ خاموش رہا نوجوان۔ پھر استاد نے اصرار کیا تو کہنے لگا حضرت سچی بات یہ ہے، آج میرے ساتھ تو یہ کہانی ہوئی ہے اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، جب سے جسم کی گندگی دور کی ہے اللہ نے کچھ ایسی خوشبو جاری کر دی کہ مسلسل جاری ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ مرتے دم تک اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات سے رک گیا،
گندا کر دیتا ہے یہ نفس انسان کو، ذلیل کر دیتا ہے یہ انسان کو، کہیں کا نہیں چھوڑتا اگر اس کی مان کے چلو گے تو، نہ باپ کا رہنے دیتا ہے نہ ماں کا رہنے دیتا ہے، اللہ کا تو کبھی نہیں رہنے دیتا، خونی رشتے بھی ختم کر دیتا ہے، ماں کی عظمت بھی پامال ہو جاتی ہے پھر جب آدمی نفس کا خوگر بنتا ہے، نفس کا غلام بنتا ہے۔ ماں کا بھی نہیں رہتا ہے لڑکا، یہ بیٹی باپ کی بھی نہیں رہتی، ماں کی بھی نہیں رہتی، خاندان کی بھی نہیں رہتی، یہ نفس چیز ہی ایسی ہے جو اس کا بنتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، گندا کر دیتا ہے، خوار کر دیتا ہے، زندگی کو برباد کر دیتا ہے، سب کی عظمت اس کے دلوں میں پامال ہو جاتی ہے، کسی کا لحاظ اس کی آنکھوں میں نہیں رہتا، کسی کا لحاظ اس کی آنکھوں میں نہیں رہتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں نفس کی خواہشات سے بچ گیا، سنور جائے گا، سنور جائے گا، انسان ہی رہے گا۔ اور اگر نفس پرستی میں گر گیا تو یہ انسان حیوانیت کے اس درجے پہ پہنچے گا کہ حیوان بھی اس کی حرکتوں سے شرمائے گا، حیوان بھی شرمائے گا، اور اس انسان نما حیوان سے وہ کچھ ہوگا کہ انسان سن کر حیران رہ جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، نفس پرستی چیز ہے ایسی کہ آدمی کو انسانیت کی سطح سے گرا دیتی ہے، اگر اسے لگام نہ دی تو روز بروز یہ انسان اس نفس پرستی میں گرتا چلا جائے گا، گہرے گڑھے میں گرتا چلا جائے گا۔ اور نفس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے، جیسے بچے کو اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو ساری زندگی نہیں چھوٹتا، اور تھوڑی سی مجاہدے کے ساتھ چھڑا لیا جائے، وقتی مجاہدہ تو ہوگا لیکن بچے کے لیے بھی سہولت ہوگی، ماں کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ نفس کو روک لیا تو بچ جائے گا، اگر اسے خواہشات کے اندر آزاد چھوڑ دیا تو مطالبے خواہشات کے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور روک لیا تو قناعت مل جائے گی، سکون آ جائے گا۔ تو زندگی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی خواہشات کو، خواہشات کی اصلاح کرنے کا نام ہے۔ تو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے بچا لیا، اسے منزل مل جائے گی، یہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، ہاں، یہی چیز آدمی کو نفس پہ کنٹرول کرا سکتی ہے، تنہائیوں کے اندر بھی، اندھیروں کے اندر بھی، خلوتوں کے اندر بھی، یہی ایک چیز ایسی کیا چیز ہے جو آدمی کو روک سکتی ہے سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی چیز نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحرا میں ایک چرواہے کا امتحان لینے لگے اور اس سے کہا کہ ہمیں آپ کی بکری کا دودھ چاہیے۔ کہنے لگا مالک کی ہے، بغیر اجازت کے دودھ نہیں دے سکتا۔ کہا بکری ہی دے دو، ہم دودھ بھی پی لیں گے، گوشت بھی کھا لیں گے، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ مالک سے کہنا کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ تو چرواہا جب اللہ کا خوف موجود ہو تو صحرا کے اندر بھی پھر گناہ نہیں ہوتے، جنگلوں کے اندر بھی پھر گناہ نہیں ہوتے، ساری دنیا کے نظروں سے اوجھلی کیوں نہ ہو پھر خوف، پھر گناہ نہیں ہوا، خیانت نہیں ہوا کرتی، پھر خیانت نہیں ہوا کرتی۔ چرواہا کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا، وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز لگا دی کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا،
اب تو ترقی ہو گئی، اب تو دودھ پانی میں ملاتے ہیں۔ کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ رات میں گلیوں کے چکر لگا رہے، ایک بیٹی کہہ رہی، ماں کہہ رہی بیٹی سے پانی ملا دو، تو بیٹی کہنے لگی اماں عمر کا حکم کل ہی تو آیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ماں کہنے لگی کس نے دیکھا ہے، عمر کہاں ہے، اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، کہاں عمر۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تو دیکھ رہا ہے اور وہ پوری قدرت والا ہے، پوری قدرت والا ہے، پوری طاقت والا ہے، انصاف کا معاملہ کرے گا وہ اللہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی نیکی کی دے گا وہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی برائی کی دکھائے گا وہ اللہ۔ انصاف ہوگا۔ تاخیر ہو سکتی ہے سزا جزا میں، بھول نہیں ہے وہاں۔ تاخیر ہو سکتی ہے سزا جزا میں، بھول نہیں ہے وہاں، کمی پیشی نہیں ہے وہاں۔ وَوُضِعَ الْمُجْرِمُونَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب یہ مجرم اپنی ساری زندگی کی تصویر آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، راتوں کی خیانت بھی، خلوت کی خیانت کی بھی، ہاں آنکھوں کی بھی خیانت، زبان کے بول کی خیانت، کانوں کی خیانت، دل کی گندگی، یہ سبھی جب دیکھیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہوا اس زندگی کی نامہ اعمال کو، اس نے تو ایک نہ رات چھوڑی، نہ دن چھوڑا، نہ چھوٹا چھوڑا، نہ بڑا چھوڑا، نہ خلوت چھوڑی، نہ جلوت چھوڑی، سبھی میرے سامنے پیش کر دیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، دیکھ رہا ہے وہ اللہ، پوری قدرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، بڑی دولت ہے میرے عزیزو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے اتنے خوف کا سوال کرتا ہوں جو میرے اور میری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ میں آپ سے اتنے خوف کا سوالی ہوں جو میرے اور میری غلطی میں رکاوٹ بن جائے کہ گناہ نہ ہونے پائے، اتنا خوف مجھے نصیب فرما دے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، جسے یہ خوف نصیب ہو گیا مزے ہی آ گیا اس کے ساتھ۔ اللہ کا خوف نصیب ہو گیا، ساری مخلوق سے بے خوف ہو گیا، اور جو اللہ کے خوف سے محروم ہوا ساری مخلوق سے خوف زدہ ہو گیا۔ جب تک ایمان والا اللہ سے ڈرا کرتا تھا وہ ساری مخلوق سے بے خوف تھا، کوئی اندیشے، کوئی مستقبل کے خواب اور کوئی مستقبل کے حالات اسے نہیں ڈرایا کرتے تھے۔ جب سے یہ اللہ سے ڈرنا اس نے چھوڑ دیا، ہر اندیشہ اس کے لیے خوف زدہ بن گیا، ہر خواب، ہر خیال اس کے لیے خوف دہشت کا سامان بن گیا۔ نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو سب سے ڈرتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، بلکہ 3 نوجوان تھے اور تینوں کو اللہ رب العزت نے اپنا خوف نصیب فرمایا تھا، تینوں کو، اور اعلیٰ درجے کا خوف۔ ایک نے معاملات میں دیانت کی حد کر دی، دوسرے نے معاشرت میں
اللہ کا لحاظ کی حد کر دی. تیسرے نے اللہ کی نافرمانی میں تقوی اختیار کرنے میں کمال دکھایا. معاملات میں حق ادا کر دیا. اللہ کا خوف موجود تھا. مزدور مزدوری لیے بغیر چل دیا. اس کا مال الگ لگا کر اپنے کاروبار میں لگا دیا. اس کاروبار سے اس کا مزدور کا مال بڑھتا چلا گیا. عرصے دراز کے بعد مزدور اپنی مزدوری لینے آیا. وادی کے اندر بہت ساری گائیں بکریاں، ایک ریوڑ تھا اور اس ریوڑ کے ساتھ اس کے غلام بھی تھے. مزدور نے کہا مجھے اپنی مزدوری چاہیے. مالک نے کہا ریوڑ بھی تمہارا ہے، اس کے غلام بھی تمہارے ہیں. اس مزدور نے کہا مذاق نہ کیجئے، میری مزدوری دے دیجئے. کہا سچ کہہ رہا ہوں یہ تمہارا ہے. وہ سب کچھ لے کے چل دیا. یہ معاملات کا یہ انصاف، کسی کا پیسہ میرے پاس نہ رہے، کسی کا حق میرے پاس نہ رہے، میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. سچ کہہ رہا ہوں سوائے اللہ کے خوف کے کوئی اس کے معاملات میں انصاف نہیں لا سکتا. اللہ کا ڈر نہیں رہا. یہ نماز بھی ہے، کچھ روزہ بھی ہے، کچھ حج عمرہ بھی ہے، معاملات میں انصاف نہیں رہا، اللہ کا ڈر نہیں رہا. حالانکہ بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ. حدیث مسلم کی روایت ہے اور طویل روایت ہے کہ جب اللہ کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درم دنانیر نہ ہو. کہا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس عبادات تو بہت تھیں لیکن معاملات اس کے اچھے نہیں تھے، معاشرت اس کی ٹھیک نہیں تھی. معاشرت میں وہ ہر ایک کے لیے موذی بنا ہوا تھا، معاملات میں دوسروں کا حق دبا رہا تھا. کل اللہ کی عدالت انصاف کی ہوگی. ہر اپنا مطالبہ کرنے والا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، خالق اور مالک سے کہے گا اللہ میرا حق فلاں شخص پر ہے. وہاں کرنسیاں دنیا کے روپے اور ڈالر ریال نہیں ہوں گے، وہاں کرنسیاں روپے پیسہ نہیں ہوگا، وہاں کرنسیاں نیکیوں کی صورت میں دی جائیں گی. حق کا مطالبے کرنے والے کو نیکیوں کی صورت میں کرنسی مل جائے گی. آنے والے لوگ اپنا حق لے جائیں گے، نیکیاں لے جائیں گے. کچھ مطالبہ کرنے والے پھر بھی باقی رہ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ان مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. اور یوں یہ شخص پہاڑوں جیسی عبادتیں لے کر آیا، معاملات ٹھیک نہیں تھے، معاشرت ٹھیک نہیں تھی، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جائے گا. فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس. اللہ کا ڈر ہوگا تو دیانت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا تو امانت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا تو ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کھرے کھوٹے میں ملاوٹ نہیں کرے گا. اللہ کا ڈر ہوگا دوسروں کا حق نہیں رکھے گا، نہیں پیمنٹیں دبائے گا، نہیں کسی کا حق دبائے گا، کہیں نہیں کسی پر ناجائز کسی پہ ظلم کرے گا، کی زیادتی نہیں کرے گا. تو اللہ کا ڈر تھا، سب کچھ دے دیا. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دوسرا جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں اس قدر آگے تھا کہ ایک دن بکریوں کے چرانے میں دور جا نکلا، تاخیر سے واپس آیا اور بکریوں کا دودھ نکالا. ماں باپ کی آنکھیں لگ گئیں، سرانے کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑا ہو گیا. اٹھاؤں تو نیند خراب ہوگی، سو جاؤں تو رات کو اٹھیں گے تو انہیں بھوک لگے گی، تکلیف ہوگی، اس لیے ہاتھ میں پیالہ لیے
رات گزار دی کہ ماں باپ اٹھیں اور انہیں دودھ پیش کروں، اسی حال میں صبح کی اذان ہو گئی، آنکھیں کھلی تو انہیں دودھ پیش کر دیا۔ اور تیسرا نوجوان، تینوں کا واقعہ حضور نے حدیث میں ذکر فرمایا۔ تیسرا وہ نوجوان جس کے لیے گناہ کے تمام اسباب اکٹھے ہو گئے، تمام اسباب اکٹھے ہو گئے، اور جب مکمل طور پہ جس سے گناہ کرنا تھا اس کے مطالبے بھی پورے کر چکا، عین گناہ کرتے وقت اس بچی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ یہ اللہ کا عظمت اس کے دل میں اس نے ایسا اثر ڈالا کہ اس گناہ سے ہٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی ان کی کھوٹی منزل کو کھڑا کر دیا، موت کے منہ سے نکال کر اللہ نے زندگی دے دی۔ اور کل قیامت میں جو نفس کے تقاضے پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ کے خوف کو سامنے، اللہ کے مقام کو سامنے رکھے گا، اللہ کل اسے منزل بھی نصیب فرما دے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات ماحول کے مطابق مثال دیتے، بات سمجھایا کرتے۔ مکہ کے اندر تاجر رات کے آخری حصے میں نکلتے، کچھ دیر آرام گھر میں کر لیا کرتے، آخری حصے میں سفر تجارت شروع کرتے، تو عموماً چور ڈاکو رہزن بھی اسی وقت حملہ کیا کرتے تھے قافلوں پر اور مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام من خاف ادلجا، جو ڈرا ادلجا، اس نے سفر کا آغاز جلدی شروع کر دیا۔ نیند تو اس نے قربان کر دی، نیند تو قربان کر دی، لیکن منزل تک پہنچ گیا، منزل تک پہنچ گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، اور جانتے ہو اللہ کا سامان جنت ہے، یہ بھی بغیر مشقت کے، مجاہدے کے، تکلیف کے نہیں ملتا، اس کے لیے بھی کچھ قربانی کرنی پڑے گی، کچھ نفس کو ذبح کرنا پڑے گا، اس کے جذبات کو کچلنا پڑے گا، ہاں نفسانیت کو دبانا پڑے گا۔ نفس پرستی پر آدمی دیندار نہیں بن سکتا میرے عزیزو، اور نفس پرستی والا شخص کا دین غیر معتبر ہوتا ہے، ناقابل اعتماد ہے اس کی دینداری، اس لیے کہ جتنا اس کا نفس چاہ رہا ہے دین پہ چل رہا ہے، اور جہاں اس کے نفس کے لیے تکلیف ہے وہاں اس نے دین بھی چھوڑ دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اللہ نے ایسی نفس پرستوں کی ایک تصویر بتلائی ہے، دکھلائی ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ، لیکن بالکل کنارے پہ کھڑے۔ علی حرف، یہ قرآن کے عربی کے الفاظ ہیں، حرف علی لے کے آئے، علی کے معنی ہے اس کے پاؤں زمین پر اچھی طرح ٹکے بھی نہیں ہیں، اس کی گہری نظریں مفادات پر ہیں، اگر مفادات پورے ہو رہے ہیں تو اسلام کا علمبردار، دیندار، نیک، اور جہاں اس کے مفادات خطرے میں ہیں تو فوراً اسلام سے، اسلامی احکامات سے دستبردار، اتنی بھی دیر نہیں لگاتا، بالکل اس کی پاؤں ہوا میں ہے، کبھی مفادات کی طرف پہلو رکھتا ہے اور کبھی اسلام کی طرف یہ پاؤں رکھتا ہے۔ یعبد اللہ علی حرف، اللہ کی عبادت بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، تو مفاد پرست ہے جو نفس پرستی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا خوف مانگا جائے، اللہ کا خوف مانگا جائے، اللہ کی عظمت سمجھی جائے، اللہ کی عظمت کا استحضار کیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے
کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ بس اوقات اللہ رب العزت اپنی نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں ایسی دیتا ہے کہ اللہ عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے، ہاں، اور بس اوقات اللہ رب العزت اس کی پوری سزا اس زندگی کی ختم ہوتی جو کوئی پل کی بات ہے، پل کی بات ہے، سیکنڈوں کی بات ہے، بس اوقات منٹوں کے اندر آدمی اس جہان سے اس جہان منتقل ہوتا ہے، تو وہ زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور اپنی خوف والی زندگی نصیب ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔